علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ علی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. بڑے دنوں بعد آپ ہمارے پروگرام پر آئے ہیں. سو کیسا لگ رہا ہے آپ کو جیل سے باہر آ کر؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج کا جو آپریشن جو آپ نے اس پہ بات کی ہے وہ سکسیسفلی چل رہا ہے, اور سارا دن ہم سب دعائیں کرتے رہے, کیونکہ بہت ہی کربناک مناظر تھے جو ہمارے بچے بٹگرام میں جو ہوا میں معلق تھے, اور اس پہ جس طریقے سے پھر جو فورسز کے لوگوں نے آ کے اپنا ایک کردار ادا کیا, اور پھر شام کو جو لوکلز نے, جو مقامی لوگ ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ مل کے جو آپریشن کو سکسیسفل بنا رہے ہیں. تو میری دعا ہے, ہم سب کی دعا ہے, انفیکٹ پوری قوم کی دعا ہے کہ یہ بچے سارے کے سارے بشمول ان کے استاد محترم کے, اور ایک شاید ان کے ساتھ ایک اور بھی شخص ہے, بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو خیر سے لے کے آئے. آمین. اگر مجھے اجازت دیں, آپ نے یہ ٹویٹ بھی کی ہے, آپ نے کہا سب لوگ دعا کیجئے کہ بٹگرام جیل لفٹ میں پھنسے طلباء اور ان کے استاد کی جان بچ جائے. ریسکیو ہیلی کاپٹر تو پہنچ گیا ہے, اب اللہ سے دعا ہے. آگے آپ نے کہا کہ اللہ ان کو ہمت اور حوصلے سے نوازے. کیا آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ وہ بہت ہی خطرناک معاملہ تھا. آئی ایم شیور کہ پتہ نہیں کیا کیا گزری ہوگی ان لوگوں پہ. انسرٹینٹی, آپ کو پتہ نہیں ہے آپ بچ سکتے ہیں کہ نہیں. اللہ میں ان کو خیریت سے لے کر آیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ ان کے پیرنٹس یا فیملیز نہ دیکھ رہے ہوں, لیکن جب آپ بھی جیل میں تھے, انسرٹینٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کچھ پتہ نہیں ہوتا آگے کیا ہونا ہے, تو کیا کیا محسوسات ہوتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ امتحان میں اسی کو ڈالتا ہے جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے. تو کبھی اللہ سے گلہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی مشکل آئے اس کو اللہ سے, دیکھیں وہ ایک دعا ہے نا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, کہ اللہ مجھے صبر دے اور مجھے ثابت قدمی دے. اللہ نے ثابت قدمی دی, اور اللہ کا کرم ہے کہ اپنے لیڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مضبوط رکھا. میں نہیں سمجھتا میں نے کوئی خاص کام کیا ہے. میں نے وہی کام کیا ہے جو ایک سپاہی کو کرنا چاہیے, کہ جب مورچہ میں وہ اس کی ڈیوٹی ہو وہ کھڑا رہے. یہی میری ماں نے اڈیالہ جیل میں آ کے, میری والدہ صاحبہ نے ہی مجھے بات کی, اور یہی میری ٹریننگ ہے, اور یہی سو خان صاحب کی بھی جیل میں ٹریننگ ہے. آپ کو کیا سہولیات ملی تھی؟ کیونکہ اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے آج کل کہ پی ایم ایل این کو کیا ملی, نواز شریف صاحب کو کیا ملی, چیئرمین تحریک دیکھیں انصاف کو کیا ملی. آپ کی کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے, میرے پہ جیل میں کیا گزری, جو گزری وہ اللہ کو پتہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تکالیف کا زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا. اس بات پہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت سے رکھا, اور ظاہر ہے میرا پیشہ بھی وکالت ہے, اپنے خود کا مجھے موقع ملا اپنی دہشت گردی کے کیس میں. میں نے خود اپنے آرگومنٹس, میرے وکلا بھی تھے, انہوں نے بھی کیے, میں نے بھی آرگومنٹس کیے. اللہ کا کرم ہے کہ 9 مئی دہشت گردی کا کیس میرا ڈسچارج ہوا. اس کے بعد جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا, پھر کرپشن کا ایک کیس, اس سے بڑی بیل ملی, پھر دوسرا کیس, اس سے بیل ملی, پھر ایم پی او, 7ویں بار. میرے خیال میں شیطان کو 7 بار کنکر ماری جاتی ہے, تو اس لیے مجھے 7 بار گرفتار کیا گیا. لیکن بہرحال ہائی کورٹ پشاور کا میں شکر گزار ہوں کہ وہاں کے جج صاحبان نے سٹینڈ لیا. یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری جماعت کا کبھی بھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ ہم پرتشدد ہوں, یا ہم ڈیفنس کے اداروں کے خلاف کوئی لوگوں کو جا کے کچھ کریں. وہ جو کچھ بھی ہوا, لوگوں کا ایک جذباتی رد عمل ضرور ہوگا, لیکن تحریک انصاف کی پالیسی نہیں تھی. خان صاحب نے کبھی میرا کسی سوال ہے علی صاحب, اس میں میرا ایک سوال ہے. جیسے آپ نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے, آپ نے کیٹیگوریکلی بات کی وسیم بدامی صاحب کے پروگرام سے, میں نے ابھی آپ کی سٹیٹمنٹ چلائی, آپ نے بعد میں بھی کہی کہ یہ غلط ہوا ہے, ان کو پکڑیں. یہ اس قدر یہ کانڈمنیشن ہم نے کیوں نہیں دیکھی فوراً آتی دیکھیں, میں آپ کو چیئرمین کلیئر ایک کی بات طرف سے؟ بتاؤں, مجھے اس کا بڑا دکھ بھی ہے کہ دیکھیں اس چیز کو تحریک انصاف کے ساتھ ڈائریکٹلی جوڑا گیا, اور ایک پروپیگنڈا سا چلایا گیا ہمارے خلاف. ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں تھی. ہمارا تو ورکر اگر ایک طرف اور تحریک انصاف کی بات کرتا تھا, تو ساتھ ہی وہ پاک فوج ہمارے اداروں کی بات کرتا تھا. یہ بیچ میں فاصلے کیوں ڈالے گئے؟ مائی یہ تو کوشچن پاکستان, از کہ چیئرمین آ گئے تھے جیل سے واپس, تو انہوں نے یہی آ تو کے کیوں ہماری نہیں کہا کہ ڈیمانڈ یہ ہے. تم لوگوں نے غلط کیا ہے, دس از رانگ. دیکھیں یہی تو ہماری ڈیمانڈ ہے. خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم نے کسی کو تشدد کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ہمارا تو فالس یہی تو فلیگ ہے. ہمارے نیچے, دیکھیں سپریم کورٹ کے نیچے اس کا ایک انویسٹیگیشن ہو کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. تحریک انصاف نے تو کسی کو نہیں کہا, نہ صاحب نے کہا, نہ پارٹی کی پالیسی تھی. ہاں جذباتیت میں کچھ لوگ گئے, انہوں نے غلطی کی, لیکن وہ ساری تحریک انصاف کو اس کا دوش دینا, اس پہ کئی بار ہم لوگ بات کر چکے ہیں. کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, صاحب نے ہمیشہ اس تحریک کو پرامن رکھا. تحریک انصاف کی کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی, اور خان صاحب نے بار بار یہ بات کی ہے کہ کسی بھی تحریک میں جب تشدد آتا ہے وہ تحریک کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, اور ہمارا ریکارڈ ہے تحریک انصاف کا.
صاحب کے نیچے ہم نے دھرنا کیا, پاناما کی تحریک چلی, سارا آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں نے کور کیا. پیسفل جو ہے مڈل کلاس لڑکے لڑکیاں نوجوان مزدور لکھاری ایجوکیٹڈ لوگوں کی یہ تحریک ہے, وہ کیسے تشدد کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تحریک انصاف صاحب کی پالیسی ہو. یہ تو ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چیک کیا جائے, اس کی انویسٹیگیشن ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ دوریاں پیدا ہوں. اب جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے, دیکھیں کل جو ایک محترم جج صاحب کی جو ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں, ان کا نام میں نے لکھا ہوا ہے, شفقت اللہ صاحب کی جو رپورٹ کل آئی, ہمیں بڑا دکھ ہوا, پوری قوم کو بڑا دکھ ہوا کہ ٹھیک ہے ایک سزا غلط یا صحیح دے دی, اجلت میں دے دی ان محترم جج صاحب نے جو اب اس ملک میں نہیں ہے, باہر چلے گئے ہیں, اجلت میں دے دی, ہم اس سے متفق نہیں ہیں, ہم نے اس پہ اپیل کی ہے, ہمیں ابھی تک انصاف نہیں مل رہا. آج بھی خان صاحب کی جو ہے ہیئرنگ وہ 2 دن مزید لمبی ہو گئی ہے, اور اس پہ بھی آج ہمارے وکلاء نے وہاں پہ ایک بہت ہی مؤثر آواز اٹھائی ہے کہ مطمئن نہیں ہے, محترم چیف جسٹس صاحب سے ہم مطمئن نہیں ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, اس میں ڈیلے ہو رہا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. احترام ہم پھر بھی کریں گے, عدالت کا بھی کریں گے, جج صاحب کا بھی کریں گے, یہ ہمارا رائٹ ہے کہ اگر ان پہ ہمارے موکل کا, ہمارے لیڈر کا, ہماری جماعت کا اعتماد نہیں ہے, کور کمیٹی نے آج اس پہ اعلامیہ بھی دیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی بات آئی کہ کیمرے جو سابق وزیر اعظم کے سامنے لگائے گئے ہیں, ان کے بہت ہی چھوٹے سے جو ایک سیل ہوتا ہے, چونکہ میں نے ان جگہوں پہ وقت گزارا ہے, آئی کین ریئلائز کہ وہ کس صورتحال میں ہے. پھر وہاں ان کا یہ بات کرنا جو محترم جج صاحب نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ نے شکایت کی ہے اس بات کی کہ ان کا وہاں پہ دیکھیں, یہ ایک مسلمان تو چھوڑیں, ایک انسانیت کی بات ہے, مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے, انسانیت کی بات ہے. اٹ از اگینسٹ دا بیسک نارمز آف ہیومینٹی, اخلاقیات کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے کہ آپ ایک وزیر اعظم ایکس تو چھوڑیں, سابق وزیر اعظم تو چھوڑیں, کیا ایک عام آدمی کی عزت نہیں ہے کہ اگر اس کے سامنے چھڑ جائے کہ آپ ایک وزیر اعظم کے سامنے آپ نے کیمرہ کیوں لگایا ہے, ایک چھوٹے سے کمرے کے سامنے کیمرہ کیوں لگایا ہے؟ واش روم اگر آپ جاتے ہیں وہ ان کا ایک نیچرل رائٹ ہے ایز اے ہیومن بینگ کہ ان کو وہاں ایک پردہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا. اور پھر جس سینیٹری کنڈیشنز جو ان کی خراب ہیں, اور خاص کر جج صاحب نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے شکایت کی کہ ان کو وکلاء سے, اور محترمہ جو ہیں ان کی وائف ظاہر ہے وہ تو آج گئی تھی بشرا بی بی, ان سے آسانی سے ملنے جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جج صاحب نے یہ کہا کہ میں گیا وہاں پہ, وہ وہاں موجود تھے جب ان کو بات کی. یہ نہیں کہ جج صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کسی نے بتایا, نے باہر کسی اور کمرے میں آ کے بتایا, بلکہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں گیا, وہ وزٹ انہوں نے خود کیا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں سیاست میں ذاتیات اس طرح سے کرنا ٹھیک ہے, چارجز کا مقابلہ بٹ یہ اس کی دوسری سائڈ میں یہ کہا جاتا ہے سر, وہ بھی مجھے کہنے دیں, کیونکہ پی ایم ایل این غیر اخلاقی چیز ہے. پی ایم ایل این کے پاس ایک پوری لسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے امریکہ میں جا کے ہمیں للکارا, ہمارے ساتھ برا کیا, آپ نے تو کیا ہے, پھر آپ نے بھگتا بھی نا جب آپ نے انٹرنلی کیا, یہ پھر ہوتا رہا ہے, ایک ونڈکٹیو سیاست تو ادھر بھی ہوئی اور ادھر بھی ہوئی, اور جو آپ جیسے لوگ ہیں جو منع کرتے ہیں وہ پھر پینلائز ہوتے ہیں. آپ اپنے اصولوں پہ کھڑے رہتے ہیں, کبھی سامنے سے تیر چلتا ہے, کبھی پیچھے سے تیر چلتا ہے, لیکن اگر آپ اصولوں پہ کھڑے ہیں تو یہی تو حسینی فکر ہے, یہی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی فکر ہے, یہی تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, اور یہی تو اسے. دیکھیں میں نے پرسوں ایک بات کی ٹویٹر پہ, میں نے اس کو, اب خیر اس کو ٹویٹر نہیں کہتے, کوئی اور نام کہتے ہیں, کہ جیل میں لوگ کیوں کسی کو ڈالتے ہیں؟ 2 وجوہات کی بنیاد پہ, یا تو وہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں رہا, یا معاشرہ اس کے سچ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اب آپ خود فیصلہ کر لیں ایسا کیا گناہ کیا. یہ آزاد آدمی اب آزاد مزید اس کو ہم نہیں جو ہے وہ سہ سکتے. میرا کویشچن ہے آپ سے علی صاحب, because I know آپ سچ بولتے ہیں ہمیشہ, سو یہ جس وقت آپ گورنمنٹ میں تھے, جس وقت یہ تو ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, سیاسی ہے, اس پہ ہم بار بار کہتے ہیں, لیکن جس وقت آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے تو آپ نے آواز اٹھائی کہ مریم نواز کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا یہ کہنا کہ نواز شریف کا میں اے سی اتار لوں گا, یا رانا ثناء اللہ کے اوپر ایک مقدمہ ہیروئن والا, کیا آپ نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ غلط ہے؟ دیکھیں پارٹی کے اندر ہمیشہ اس طرح کی بات ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, ڈسکس ہوتی ہے, دونوں طرف کی آراء بھی آتی ہیں, اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ کچھ ہمارے دور میں ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حد تک چلے جائیں اور ذاتی انتقام ہم اس کو بنا لیں؟ اور اب تو دیکھیں ایک اور بھی چیز ہے, اور اس پہ
میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری آتی ہے آج کی جو نگران حکومت ہے کہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ وسطائی حکومت جب وہ گئی ہے تو ایک امید تھی کہ اب معاملات سدھار کی طرف جائیں گے. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ اس سوچ کو نقصان پہنچ رہا ہے. جو لوگوں کی ایک امید تھی کہ ان کے جانے کے بعد اب معاملات الیکشن کی طرف، نارملسی کی طرف. دیکھیں ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو آپ دیوار سے لگائیں، نقصان ملک کا ہوگا. قومی جماعت کو جب بھی عزت پہنچائی گئی ہے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. اوکے، آپ نے دیکھیں ذکر تحریک کیا انصاف نے تو ہمیشہ ملک کی بات کی ہے. دیکھیں آج تحریک ہی انصاف وہ انٹرم جماعت ہے پرائم جس منسٹر میں نے کبھی کہا ہے کہ انسانیت ہم کی بات نہیں مختصر ہوئی، مدت کے جس لیے میں آئے ہیں. کبھی پشتون پنجابی کی بات نہیں ہوئی. تحریک انصاف نے ملک کو مضبوط کیا ہے ہمیشہ. جب پیپل پارٹی بھی کبھی کسی زمانے میں مرکزی قومی جماعت ہوتی تھی، اس نے بھی بے نظیر صاحبہ نے بھی ملک کو مضبوط کیا تھا، بھی ملک کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن جو ہم فیس کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ حد سے زیادہ زیادتی ہے، کیونکہ 14 اگست کو ہمارے کارکنان کو جو ہے تحریک جو ہے یوم آزادی تک جو ہے منانے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ بیچاروں کو بڑی تکلیف سہنی پڑی. رائٹ. دوسری طرف ایک اور جماعت آتی ہے اسلام آباد، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے. پی لیکن ٹی ایک ایم کو جماعت اسلام آباد میں آ کے احتجاج کرے، وہ ان کا حق ہے، وہ ان کو کرنا چاہیے، اجازت ملنی چاہیے. اچھا آپ ہوا پی ٹی اجازت ایم کو ملی. ویلکم لیکن کریں دوسری سر، جماعت آپ نے نے 14 اگست ان کے منانے کی بھی نعرے اجازت سنے نہیں تھے، ہے. وہ کیا میں نعرے سمجھتا ہوں لگا اتنی رہے تھے؟ پابندیاں ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہیں. نہیں، بٹ جو نعرے لگائے پی ٹی ایم نے اپنی جلسے میں، آپ اس کو کنڈیم نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم تو، آپ آج کی بات کر رہی ہیں، ہم تو پتہ نہیں ان چیزوں کو دیکھیں جو ان کے ایشوز ہیں. وہ ایشوز ان سے پہلے ہمیشہ اٹھائے ہیں. جب پی ڈی ایم جو یہ پی ٹی ایم جو ہے جب بنی بھی نہیں تھی، اس سے 20 سال پہلے عمران خان صاحب ان چیزوں کو اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ تو بیسیکلی ہمارے ایشوز ہیں جو تحریک انصاف نے چیمپئن کیے، اور ہمیشہ ڈرونز کے خلاف اور اس طرح کے آپریشنز کے خلاف جو وہاں پشتونوں کو نقصان پہنچا اس کے خلاف بات کی ہے. لیکن انہوں نے بات کرتے ہوئے لوگوں کو ملک سے جوڑا ہے، ریاست کے خلاف بیانیہ کھڑا نہیں ہوا. یہ جو نعرے ہیں، اس طرح کے نعروں کے ساتھ نہ ہم پہلے تھے، نہ آج ہیں، نہ کبھی ہوں گے. لیکن یہ نعرے جس نے لگائے ہیں ان کے خلاف تو جو ہو سو ہو. ہمارا نقطہ سمپل ہے، انہوں نے احتجاج کرنا، ان کا حق ہے، وہ آئے. کیا یہ تحریک انصاف کا حق نہیں ہے؟ وہ اس ملک کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 9 مئی جن کا نقصان جنہوں نے کیا ہے، وہ کوئی لاکھوں تو نہیں ہے نا، چند سو ہوں گے. ان کو سزا ملے نا. باقی اوکے، جو لاکھوں سو لوگ ہیں، جو کروڑوں ہمارا ووٹر سپورٹر ہے، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ سو کیا جب آپ جیل میں تھے تو آپ کو استحکام پاکستان پارٹی یا تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں شامل ہونے کا کسی نے کہا؟ یار دوست آ جاتے ہیں مشورہ دینے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے، اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ کے حوصلے بلند ہوں، اللہ تعالیٰ استقامت سو اور آپ کو ثابت کہا قدمی دے گیا کہ دیتا ہے. باہر مائک ہے، آ جاؤ پریس کانفرنس کرو، جاؤ گھر میں جا کے سکون سے سو، یہ آئی آفر آپ کو؟ کوئی مشترکہ دوست کبھی کبھی مشورہ دینے آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ثابت قدم رہے اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ. اور میں تو ہر اس ورکر کو اپریشیٹ کرتا ہوں جس نے پریشر میں کبھی پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی ضیاء سو صاحب کے دور پرویز میں، خٹک صاحب، جس کیونکہ نے میں نے جس نے آپ کی کبھی نون لیگ انٹریکشن نہیں دیکھی چھوڑی، ہے خٹک تو صاحب کے جس نے کبھی ساتھ. نون لیگ نہیں چھوڑی کسی پریشر میں. میں تو ان تمام سیاسی ورکرز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جی، ایک بٹ جماعت میں رہنا اور اس کو چھوڑنا ایک آدمی کا اپنا ایک ڈیسیجن ہونا چاہیے. اگر کسی کو ایک جماعت اچھی نہیں لگی جا کے چھوڑ دے، لیکن اس وجہ سے کہ اس کو کوئی مشکل ہے اس وجہ سے چھوڑے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی آپ کی جو سیاسی آزادی ہے، جو رائٹ ہے، اس کے خلاف ہے. آپ کا رائٹ ہے، آپ جس جماعت میں سیاست کرنا چاہیں آپ کریں، جو لیڈر آپ کو اچھا لگے. مجھے عمران خان صاحب اچھے لگتے ہیں، مجھے حق سو نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ آپ کو میاں نواز شریف کیوں اچھے لگتے ہیں. علی زیدی، عمران اسماعیل، فواد چودھری، بڑے بڑے، یہ کیانی صاحب، عامر کیانی صاحب، پرویز خٹک، کس پہ حیرت کس پہ ہوئی آپ کو؟ سارے پرانے ہمارے ساتھی رہے، بڑا عرصہ اکٹھے گزرا. کچھ تو جو بعد میں آئے تھے جیسے خٹک صاحب ہیں یا اس طرح کے، ظاہر ہے وہ بھی ایک وقت انہوں نے گزارا. لیکن میرے خیال میں کچھ جو پرانے نظریاتی ساتھی تھے، مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوری ہوگی، لیکن ان کے جانے کا مجھے ذرا افسوس ہوا. یا مجھے ایک ظاہر ہے میں جیل میں تھا، اخبار سے ہی کبھی کبھی پتہ لگ جاتا تھا. لیکن میرے خیال میں جہاں سے آپ کو عزت ملی ہو، تو جب کبھی کوئی امتحان یا تکلیف آئے تو تکلیف لازماً آئی ہوگی، تو لیڈر کے ساتھ مشکل میں جماعت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی بھی دیتا ہے.